تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی دین پر نئے نئے آنے والے لوگ ہیں نا، ان کے عقائد پہ بہت بات کی ہے، عقائد پہ. تو آج ہم بھی ہیں تو پرانے، لیکن عملی طور پر ایسے ہیں جیسے سارے نئے ہوتے ہیں. ایمان راسخ نہیں ہے دلوں کے اندر، رسوخ نہیں ہے، اس لیے باتیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. مولوی برے لگ رہے ہیں. دنیا کا سب سے بیکار طبقہ کون سا لگتا ہے؟ مولویوں کا. کیونکہ انجینئر بھی اچھا لگتا ہے بھائی، وہ سڑکیں ڈیزائن کرتا ہے، وہ بلڈنگ ڈیزائن کرتا ہے. اور میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر بھی اچھے لگتے ہیں. یار ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس، وہ ٹھیک کر دیتے ہیں ہم کو. کسی درجے میں حکیم بھی اچھے لگتے ہیں. یار بعض دفعہ ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوا، کس کی گولی کام آ گئی؟ قبلہ حکیم صاحب نے فائدہ پہنچا دیا. ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی اچھے لگتے ہیں، سیاستدان بھی اچھے لگتے ہیں. ممکن ہے یہ والا نہ لگے تو دوسرا والا لگے، کوئی نہ کوئی تو لگے گا اس میں آپ کو اچھا. ہر چیز اچھی لگ رہی ہے. کہتی ہے مولوی کا دنیا میں کوئی کام، یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے پاس آنے سے نہ پیسے ملتے ہیں ہمیں، ہیں صحیح ہے نا، بلکہ الٹا چندہ نکلوا لیتا ہے ہم سے یہ، اور الٹا روک ٹوک کرتا رہتا ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ مکس گیدرنگ کیا ہے؟ ناجائز ہے. ڈاکٹر کبھی کہتا ہے مکس گیدرنگ ناجائز ہے؟ کبھی سنا ڈاکٹروں سے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں لائف کو انجوائے کرو، خود بھی انجوائے کرو اور دوسروں کو بھی انجوائے کرنے دو. بھائی اگر کسی کو مکس گیدرنگ اچھی لگ رہی ہے تو یہ مولانا کو بری کیوں لگ رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے اگر وہ بیٹھے ہوئے آپس میں؟ وہ کہے گا ہاں پانی ابال کے پیو، اس میں آپ کے وہ دخل اندازی دے گا ڈاکٹر. وہ کہے گا کہ بھائی یہ چیز نہ کھاؤ، وہ چیز نہ کھاؤ. آپ بھی خوش ہوں گے، دیکھو ہماری صحت کا کتنا خیال ہے تاکہ ہم لائف کو اور اچھا انجوائے کر سکیں. یہی ہوتا ہے نا. تو ہر طبقہ آپ کی لائف کو بہترین سے بہترین بنانے میں لگا ہوا ہے، اور مولوی آپ کی لائف کا بیڑا غرق کرنے میں. وہ کہہ رہا ہے داڑھی رکھ لو. ابے داڑھی رکھ لی اس عمر میں، 18-20 سال عمر ہے یار، یہی تو ابھی ہیرو بننے کی عمر تھی، اور اسی میں داڑھی رکھ لی اور پجامہ اوپر کر لیا ہے. دیکھنے میں کیا لگیں گے؟ یونیورسٹی میں جاتے ہی پتا چل جائے گا یہ کوئی فنڈامنٹلسٹ آ رہا ہے. کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. گاہ ہوتا تو چلو اس کو برداشت کر لیتے یار، کوئی بھی نہیں لفٹ کرائے گا. تو کباب میں ہڈی بلا وجہ کی. ہاں مولوی بعض دفعہ اچھے لگتے ہیں جب آپ کو وراثت میں حصہ چاہیے، بڑا بھائی دے نہیں رہا ہوتا. وہ 5 منٹ کے لیے اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب آپ کے حق میں فتویٰ لکھ رہا ہوتا، بس اس کے بعد پھر وہ بھی اچھا نہیں لگتا، وہ بھی نہیں اچھا لگے گا. تو اس لیے یہ لبرل لوگ، اب تو لبرل لوگوں کے خلاف میں نے اتنا بولا ہے نا، لبرل لوگوں کی کچھ ویب سائٹس ہیں ان میں میرے خلاف باقاعدہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس دلائل کی دنیا میں جواب نہیں ہے نا. تو اب یہ پوسٹیں بنا کے میرے خلاف شائع کر. ابھی کچھ دن پہلے ایک پوسٹ آئی میرے خلاف، جو ایک بڑا لبرل سا فیس بک کا پیج ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا، ہوس کا پجاری اور جنسیات، اس طرح کے الزامات لگائے ہوئے کہ اس کے بیان میں جنسیاتی ہوتی ہیں، عورتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، بس یہ اسی سے میں گھومتا رہتا ہے. اور نیچے لوگوں نے بڑے زبردست ہاں یہ مولوی ایسا، کیا کیا القابات تھے. تو میں نے سوچا کہ میں ان کو بولوں، اول تو ہم ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں، اور اگر بالفرض کر رہے ہیں تم تو کام کرتے ہو ایسے جی. ذرا انہی پیج کے ایڈمن سے پوچھو تمہاری کتنی دوستی ہیں، کتنی گرل فرینڈ ہیں جن کے ساتھ تم صبح شام کیا کچھ کرتے ہو. تو یہ انسان نیچ پنے پہ اترتا ہے. ویسے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اپنی رائے کا اظہار کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، لیکن جب ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو بھائی یہ آپ کو رائے کے اظہار کا نہیں، یہ نیچ پنے پہ آتے ہیں، ذاتیات پہ آتے ہیں. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میرے جو یوٹیوب کے کلپس ہیں وہ میں نے تھوڑی بنائے ہیں، ان پہ عنوانات میں نہیں لگاتا، ان پہ یوٹیوبرز عنوانات لگاتے ہیں، اور وہ ایسے عنوان لگائیں گے جس سے پبلک زیادہ سنیں، تو وہ ایسی چیزیں پروموٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اب سب پہ آہستہ آہستہ پابندی لگا رہے ہیں، کیونکہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لینا ضروری ہے، ورنہ یہ تو ایک کھیل تماشا بنا دیا لوگوں نے. نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، پازیٹیو چیزوں کا کلپ بھی نہیں بنتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے خلاف اتنا بولتا ہوں نا، تو وجہ اس کی ہے کہ ان کو دنیا کا ہر طبقہ سمجھ میں آتا ہے، مگر ان کو مولانا سمجھ میں نہیں آتا.
اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی وہ لائف کو انجوائے کرنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اتنی انجوائے کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے. وہ شریعت نے اجازت کتنی دی ہے؟ اپنے خرچے پہ خربوزہ کھا لو بھائی. وہ شراب، کباب، نائٹ کلب، سٹے ہیں بھائی، اور فلمیں، موسیقی. اصل تو انجوائمنٹ لوگ اس کو سمجھتے ہیں. مولانا کیا کہتا ہے؟ لائف کو انجوائے کر لیں تو بھائی برگر کھا لو اپنے خرچے پہ. وہ بھی کس کے خرچے پہ؟ حلال پیسوں سے. اور کھجور کھا لو. میٹھے میں کیا چلے گا؟ کھجور چلے گا. بہت زیادہ دل کے دودھ جلیبی کھا لو. لوگ کہتے ہیں یہ کیا، یہ کوئی انجوائمنٹ؟ اور بہت زیادہ انجوائے کرنے کا دل کر رہا ہے، شادی کر لو. لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں لائف کا بیڑا غرق کرنے، یہ انجوائے کروا رہا ہے لائف کو یا لائف کا بیڑا غرق کروا رہا ہے. یہ کون سا انجوائے ہو گیا؟ شادی کر لو. شادی کا مطلب تو ایک ٹینشن ہے. اور پھر یہ کہتا ہے دوسری بھی کر لو. یہ مطلب یہ کہ طبیعت سے ہمارا بیڑا غرق کرنے پہ تلا ہوا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو مولانا ٹائپ کے لوگ کبھی بھی پسند نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بے وقوف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسک چیزوں میں ہم سے کیا کرتے ہیں؟ اختلاف. یہ قرآن کے بنیادی مضامین کو نہیں مانتے. اگر یہ اس کو مان لیں تو ان کو دنیا میں سب سے کارآمد طبقہ ہی مولویوں کا لگے گا. یہ کہیں گے بھائی معاشرے میں ڈاکٹر نہ ہو کوئی بات نہیں، لوگ مر جائیں گے نا تو مرنا تو ویسے بھی ہے یار. معاشرے میں اگر ماہرین معیشت نہ ہو تو بھوک سے مر جائیں گے نا لوگ، تو ویسے بھی تو مرنا ہی ہے، اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. لیکن بھائی جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے، خالق امتحان لے گا کہ کون شکر گزار کون نا شکرا. اس مقصد میں فیل ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تباہ ہو گئی. تبھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا مسلمانوں کے کسی علاقے میں کوئی دشمن حملہ کر دے غیر مسلم، اور ان کو فنڈنگ کی ضرورت ہو لڑنے کے لیے، دوسری طرف لوگ بھوکے مر رہے ہوں، تو فرمایا کہ ان کو بھوکا بولو بھائی مرنے دو، ان کو فنڈنگ دو. اس لیے کہ اگر غیر مسلم ان پہ غالب آ گیا تو ان کا ایمان، کیونکہ وہ پھر اپنی مرضی کی حکومت نافذ کریں گے، وہ قتل کریں گے بہت سے لوگوں کو. اور پھر وہ بہت پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو جس ملک پہ غالب آتا وہ اپنا مذہب زبردستی نافذ کرتا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کم از کم ایمان پہ تو موت واقع ہو رہی ہے نا، بھوک سے مر رہے ہیں، ان کا تو ایمان خطرے میں لگ جائے گا. تو میرے بھائی جب آخرت کا یقین ہو، قرآن پر یقین ہو، تو روٹی سے بڑی نعمت کیا لگتی ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ. اور جب یقین اور ایمان مضبوط نہ ہو تو دنیا کا سب سے آخری درجے میں جو فضول ترین کام ہے وہ ایمان بچانا اور اپنا عمل بچانا. یہ سب سے فضول کام یہ لگتا ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں بھائی یہ جاب چھوڑ دو. یار کیسے چھوڑ دیں یار، کیسے چھوڑ دیں بھائی؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ پیٹ کے مسئلے کو جنت اور جہنم کے مسئلے سے بڑا بنا رہے ہیں. اس لیے اللہ نے دلائل کے انبار لگا دیے، دلائل کے انبار لگا دیے.